ناظرین، آج کا موضوع ہمارا ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر جیو پولیٹکس اور اسٹریٹجک افیئر میں دلچسپی لینے والا ہر پاکستانی سوچتا ہے، یعنی کہ اگر پاکستان اور امریکہ کی جنگ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا اس جنگ میں امریکہ پاکستان کو اتنی آسانی سے شکست دے سکے گا جتنی آسانی سے اس نے عراق کو کچھ دنوں میں ہی دے دی تھی؟ یا پھر امریکہ کے لیے یہ جنگ افغانستان کی طرح ایک طویل جنگ ثابت ہوگی؟ کیا اس جنگ میں امریکہ کو شکست ہوگی یا فتح؟ اگر شکست ہوگی تو کیا وجوہات ہوں گی؟ اگر فتح ہوگی تو کیا وجوہات ہوں گی؟ چین سمیت پوری دنیا کے اس جنگ سے کیا نقصانات ہوں گے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پر کئی مرتبہ حملہ کرنے کی خواہش کے باوجود امریکہ پاکستان پر حملہ نہ کر سکا؟ یہ تمام چیزیں اور جو اہم ایونٹس پاکستان اور امریکہ سے متعلق جو پہلے کبھی ڈسکس نہ ہوئے تھے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ امریکہ اور پاکستان کی ممکنہ جنگ کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اس خطے سے متعلق امریکہ اور مغرب ہمیشہ خطرے کا شکار رہتے ہیں۔ ایران اور افغانستان اور چین، یہ سارے ایسے ملک ہیں جس سے امریکہ خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اسی خطے میں پاکستان بھی واقع ہے۔ نمبر 2، کل کو اگر چین سے امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی پاکستان کو نیوٹرل تو نہیں رہنا چاہیے، بلکہ پاکستان اپنا ایک کردار ضرور ادا کرے گا۔ نمبر 3، مستقبل میں اگر ایک خالص اسلامی حکومت پاکستان میں بن گئی تو امریکہ سے جنگ کے خطرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت ہو، چاہے وہ مصر ہو یا افغانستان، وہاں امریکہ ضرور حملہ کرتا ہے۔ ماضی میں 2 موقع ایسے آئے تھے جب پاکستان پر امریکہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ ایسا کرنے سے باز رہا۔ پہلا موقع تب آیا جب 9/11 کے بعد، اور دوسرا موقع اس وقت آیا جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کی موت کا ڈرامہ رچایا تھا، اور اس ڈرامے کا بہانہ بنا کر بھی امریکہ پاکستان پر حملہ کر سکتا تھا، مگر ان دونوں موقعوں پر بھی اس سے باز رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا۔ یہ ایک بین الاقوامی سیاست کا مانا ہوا اصول ہے کہ ایک ایٹمی طاقت دوسری پر حملہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے ایٹمی جنگ چھڑ جانے کا اور اس سے پوری دنیا کے وجود مٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ نے حملہ نہیں کیا۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کرنا تھا تو امریکی صدر نے CIA سے یہ رپورٹ مانگی تھی کہ پہلے یہ کنفرم کر دو کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونے کے کتنے چانسز ہیں، تو اسے بتایا گیا کہ 1% چانس ہو سکتا ہے اور 99% چانس نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس نے عراق پر حملہ نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ پہلے یہ 1% چانس بھی ختم کرو پھر حملہ ہوگا، یعنی کہ جہاں ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی کا 1% بھی چانس ہو، وہاں حملہ آسان نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ کے امکان موجود ہیں۔ اگر جنگ ہوئی تو یہ صرف ان 2 ملکوں تک نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چائنا کا انرجی کوریڈور ہے۔ چائنا میں انرجی کی 50% ضرورت پاکستان کے راستے پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پر امریکہ حملے کی صورت میں ساتھ ایران بھی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ ایران کے ساتھ ساتھ پورا خلیج فارس بھی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں تیل کی 40% ضرورت پوری کرنے کے لیے جو روٹ استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے گوادر کے سامنے سے گزرتا ہے، یہ روٹ بھی غیر محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ پاک امریکہ جنگ کی صورت میں یہ راستہ جنگی کارروائیوں کے ایریے میں آئے گا۔ اس لیے پوری دنیا کی انڈسٹری کے لیے ضروری 40% تیل جنگ کے پہلے دنوں میں ہی ڈسٹربنس کا شکار ہو جائے گا۔ اب امریکہ، ایران اور چین دونوں ہی جنگ سے ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی افغانستان بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ 20 سال تک امریکی جنگ افغان طالبان کو بھی برداشت کرنا پڑی ہے۔ تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جنگ ہونے کی صورت میں سب سے زیادہ پرائمری اسٹیک ہولڈر پاکستان کے بعد چین اور ایران ہوں گے، اور ان دونوں ملکوں کو ہر صورت اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اور ان دونوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو امریکہ پاکستان سے 1000 گنا زیادہ بہتر ملک ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پوری امریکی فوج کے تمام شعبے اگر ایک سائیڈ پر ہو جائیں اور جنگ میں حصہ نہ لیں تو صرف امریکی فوج کا ایک ایئر کرافٹ ہی کافی ہے کہ وہ پوری جنگ میں حصہ لے سکے اور سارے ممالک کی فضائیہ کے ساتھ اکیلا لڑے۔ یہ نیوکلیئر وار ہیڈ سے لیس ہے اور دور سے دور میزائل کو مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر پاکستان اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستانی امریکہ چلے جائیں گے اور وہاں اپنی جنگ لڑیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے
کتنی سخت پالیسی اپنائی تھی، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ کی دوسرے ممالک سے جنگ ہو تو اس کے اندر جو غیر قانونی یا تارکین وطن جو رہتے ہیں وہ خانہ جنگی نہ شروع کر دیں۔ امریکہ کبھی افغانستان میں شکست نہ کھاتا اگر وہ لمبی جنگ لڑنے کا اہل ہوتا۔ امریکی فوجی کبھی بھی لمبی جنگ لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ 1965 میں پاکستان نے جیسے انڈیا کو شکست دے دی تھی، حالانکہ انڈین فوجی تعداد میں زیادہ تھے، لیکن جنگیں حوصلوں اور ہمت سے لڑی جاتی ہے، نہ کہ تعداد سے۔ جیسا دیکھا کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے حوصلے ختم ہو گئے تھے اور طالبان کے حوصلے بلند تھے۔ امریکہ کبھی بھی لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ پاکستان اگر امریکی ایئر کرافٹ کیریئر پر اپنے اور چین کے میزائل مارتا ہے تو ان کا بحری بیڑا پورا غرق ہو جائے گا۔ پاکستان کے پاس اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے سب سے پہلا جو ہتھیار ہے وہ ہے کہ پاکستان ان کے جو دوسرے ممالک اور آس پاس میں جو اڈے ہیں ان کو تباہ کر دے۔ اگر پاکستان ان کے اڈے تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کی گرفت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ اب امریکہ کے پاس اتنے دور مار کرنے والے میزائل تو ہیں نہیں کہ وہ امریکہ سے بیٹھ کر پاکستان پر میزائل داغے۔